بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض بھائی، سرکار طائف شریعہ رحمۃ اللہ علیہ 1986 میں حج کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ جب آپ علیہ الرحمہ مدینہ شریف جانے لگے تو بلا وجہ وہاں کی نجدی حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں جو ہے بیڑیاں بھی ڈال دی، زنجیریں ڈال دی، اور آپ کو مدینہ پاک در رسول کی حاضری سے روک دیا۔ سرکار طائف شریعہ رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے۔ مدینہ جانے سے جب ان کے غلام کو روک دیا جائے، جو ان مبارک فضا میں پہنچ بھی چکا ہو، بالکل منزل قریب آ چکی ہو، تو ایک عاشق رسول کیسا تڑپ جائے، اور وہ عاشق بھی ایسا ہو جو عاشقوں کا امام ہو، جس کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہوئی ہو، تو پھر اس کو کیسی تکلیف ہوگی، اپنے آقا کے در پہ نہ پہنچ پانے کا کیسا دکھ ہوگا، ہم اس کا بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو سرکار طائف شریعہ نے آپ کو نجدی حکومت نے جیل میں بھی رکھا کچھ دنوں تک، اور وہاں تکلیفیں پہنچائی۔ آپ نے وہاں کئی کلام لکھے تھے۔ ایک کلام جو اسی مناسبت سے ہے کہ آپ کو مدینے سے روکا گیا تھا، انشاءاللہ آج اس کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ یہ کلام بڑا دلگیر ہے، بلکہ کلام طائف شریعہ کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بہت دلگیر ہوتے ہیں۔ دلگیر کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کو پکڑ لینے والے ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کو سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ ان کلام نے آپ کے جو ہے دل کو بالکل ایسے پکڑ لیا ہے۔ وہ اسے عشق و محبت میں ڈوب کے لکھے گئے ہیں کہ وہ اثرات ہیں، جیسے یہ کلام ہے، آپ خود محسوس کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان رسول ملاحظہ کریں سرکار طائف شریعہ نے کس درد مندی سے بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کیا ہے، اور آخر میں کہا کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ اختر کی جو بھی حسرتیں تھیں مصطفیٰ کے در پہ سب پوری ہو گئیں، بھلا ان کے دربار کا مانگنے والا خالی ہاتھ کب جاتا ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ جس نجدی حکومت نے بلا وجہ آپ کو گرفتار کر کے مدینہ کی حاضری سے روک دیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کیے بغیر وطن واپس بھیج دیا تھا، اسی نجدی حکومت نے شرمندگی کے ساتھ 1 سال کے اندر ہی
سرکار تاج الشریعہ کو سرکاری انویٹیشن کارڈ بھیج کر اعزاز کے ساتھ بلایا، مہمان کعبہ بنایا، 1 مہینے کا ویزا دیا، اور اختر میاں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جیل میں چند شعر کہے تھے، اس میں آپ نے لکھا تھا: نہ رکھا مجھ کو طیبہ کی قفس میں اس ستمگر نے، ان ظالموں نے مجھے مدینہ کے کسی پنجرے میں نہیں رکھا، ستم کیسا ہوا بلبل پہ یہ قید ستمگر میں، یعنی اپنے آپ کو بلبل کہہ رہے ہیں کہ مجھ بلبل پہ ان ظالموں نے کیسا جو ہے ظلم اٹھایا۔ ستم سے اپنے مٹ جاؤ گے تم خود اے ستم گارو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ستم سے تم اپنے مٹ جاؤ گے، ستم سے اپنے مٹ جاؤ گے تم خود اے ستم گارو، سنو ہم کہہ رہے ہیں بے خطر دور ستمگر میں۔ جیسا وہاں کہا تھا اللہ والے کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تھے، وہ مٹ گئے اور تاج الشریعہ جیت گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں بلا لیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔